اچھا انور، اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ٹرمپ صاحب پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی میں اپنی کچھ کنیڈین دوستوں سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنی محب الوطنی کی لہر کینیڈا میں انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ ٹرمپ کے بیانات، گورنر ٹروڈو وغیرہ، ٹیرفز، بوئنگ ہو رہی ہے امریکنوں کی ہاکی گیمز پر. امریکہ میں کچھ احساس ہے اس وقت انور، مطلب ریپبلکنز ہوں، ڈیموکریٹس ہوں، آرڈنری سٹیزنز ہوں، کہ کس حد تک ٹرمپ اپنی جو پرانی اتحادی ہیں ان کو ناراض کر رہا ہے، ان کو ایلینیٹ کر رہا ہے، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور کہتے بھی ہیں. آپ گفتگو میں کہتے وہ کہتے ہیں کہ سیریس نہیں ہے، ایویں اس سے ایک گفتگو کرنے کا اس کا انداز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو ٹرمپ صاحب. تو اب وہ صدر ہونے کے بعد بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سراسر غلط ہے، اس لیے کہ ایک پوری ہسٹری ہے اور ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو کبھی اتنی محبت نہیں رہی ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ وہ ایک دوسرے پہ ضم ہو جائیں. اور آج بھی جو کنگ ہے، برٹش کنگ، وہ ان کا سوورین ہے اور ان کا سلسلہ زیادہ، ان کی زیادہ قربت برطانیہ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بنسبت امریکہ کے. تو وہاں کوئی ایسی موومنٹ کبھی بھی نہیں رہی. یعنی یہ کوبیک میں موومنٹ رہی ہے جو فرینچ اسپیکنگ ہے کہ علیحدہ ہو جائے کینیڈا سے، اور دوسری مختلف قسم کی موومنٹس رہی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی وہاں مطالبہ نہیں ہوا وہاں سے کہ کینیڈا ضم ہو جائے امریکہ میں. تو امریکہ میں بھی اس بات کو سمجھا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی کوئی سیریس کوشش نہیں ہوگی. ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ضرور سنے گئے ہیں کہ ہاں بھائی گرین لینڈ کو البتہ 56,000 آبادی ہے، اس کے صرف اتنی بڑی لینڈ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کو امریکہ میں ضم ہونا چاہیے. اس پہ میں سن رہا بارے میں کوئی فیلنگ نہیں ہے. اس کے بارے میں سن رہا تھا گرین لینڈ کے بارے میں کہ کوئی ایسا بھی منصوبہ ہے کہ ڈنمارک پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہاں پر ریفرینڈم کرائیں، آپ چوز کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے. اور اگر آپ امریکہ کو ووٹ دیں گے تو $1 ملین پر پرسن ملے گا. 40,000 کی آبادی ہے تو اتنا بڑا بل تو نہیں ہے. اس میں کچھ سچ ہے؟ میں خیال 40,000 کی آبادی ہے نا، اڈلٹ پاپولیشن. 56,000. صحیح ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا اور اگر آپ امریکہ کے حق میں ووٹ ڈالیں آپ کو $1 ملین پر پرسن ملے گا، یہ سوشل میڈیا رومر ہے یا اس میں کچھ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ ابھی تو سوشل میڈیا ہی ہے، اس لیے کہ ڈنمارک کیوں مانے گا؟ اتنی بڑی لینڈ ڈنمارک کیوں چھوڑ دے گا وہ؟ اور ڈنمارک کے حوالے سے بھی امریکہ میں بہت اچھی فیلنگز ہیں. امریکی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈنمارک سے جنگ کی جائے. یہاں جو ناردرن یورپینز ہیں، ڈنمارک، ناروے، سویڈن وغیرہ، ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے امریکہ میں، ان کو بڑا، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے فوج کشی وغیرہ کی تو اس کی یہاں بھی بڑی مخالفت ہوگی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈال کے آلریڈی ان کے اڈے موجود ہیں، مزید اڈے لے لیں وہاں اور مزید افواج وہاں اپنے پوسٹ کر دیں اور ان فوجیوں کی تعداد خود لوکل آبادی سے بہت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کر لیں اور بعد میں فیوچر میں کوئی کام کریں. لیکن سرحد وہاں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی کی جا سکے گی. اچھا، ایک انور اقبال صاحب، ایک کامیابی تو شاید ہو رہی ہے ٹرمپ کو پاناما کینال کے حوالے سے کہ جو چائنیز کمپنی تھی جو کہ 2 پورٹس تھیں وہاں انتظام سنبھال رہی تھی، اب اس کی ایک امریکن کمپنی سے نیگوسیشن سنا ہے آخری مراحل میں ہیں. تو ایک طرح سے یہ انتظام دوبارہ سے غیر رسمی طور پہ امریکی کمپنی کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے کامیابی تو ہے نا جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کی جی اپنی تقریر میں بھی کہا انہوں نے اس بات کے کہ وہاں تو پیداوار ہمیں واپس مل رہا ہے. اپنی تقریر میں کہا تھا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی دام امریکہ کا دال ہوگا اور ہمارے 36,000 امریکی بھرے تھے فلاں اور پھر گلف آف میکسیکو کا بھی دام انہوں نے چینج کر ہی دیا ہے. تو اس طرح کی جو آپٹکس ہے وہ تو چل رہی ہیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں، اب ان کے تو ایک زمانے میں خود ان کے پارٹی کے لوگ شکایت کرتے تھے کہ جو
یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ووٹ نہیں دیتے, لیکن یہ سپورٹرز ہے, یہ خاص طبقہ ہے امریکہ کا جو کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا, تو اور تقریباً ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ووٹ برابر ہوتے تھے, پھر سوئنگ اسٹیٹ فیصلے کرتی تھی. اب انہوں نے ایک ایسے طبقے کو انوالو کر لیا جو پہلے نان ووٹنگ کلاسز تھی, اب وہ آ گئی ہیں, اس کی وجہ سے ان کا ہمیشہ پلڑا بھاری ہوتا ہے, اور اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں صدر ٹرمپ کہ ہم اس کو کھا جائیں گے, اس کو کھا جائیں گے, ہم میک امریکہ. لیکن ہم جیسے جو ممالک ہیں یا باقی دنیا ہے, ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی امریکہ کے صدور آئے ہیں بالخصوص سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ ایک منیمم جو بار تھی ڈپلومیٹک لینگویج کی, یا اگر انہیں کوئی بہت اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوتا تھا تو تھوڑا سا اس پہ ویلویٹ یا شوگر ووگر لگا لیتے تھے. لیکن یہ جو بھائی صاحب آئے ہیں, اب اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ کہتے ہیں یار ٹرمپ کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے, آج کل کہہ رہا ہے, کل اس کا کیا بھروسہ, کل کچھ اور کہہ دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کے بارے میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لمحے وہ مسخرہ بنا ہوا ہے یا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اصل مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا کریں اس کا. بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ساری دنیا اس وقت خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس قوت ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی بات بدوا سکتے ہیں, انفورس کر سکتے ہیں, اور اس لیے دنیا اس بات سے گھبراتی ہے. اور ان کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھیں تو پورا کا پورا ان کا انداز جو ہے وہ ٹھیکیداروں والا ہے, اور ٹھیکیدار ہیں وہ کنسٹرکشن کراتے ہیں, کمپنی ہے, بالکل اسی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں, اسی طرح باتیں کرتے ہیں, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو اس دن اسپیچ کے دوران ہوا, وہ ایل گرین کو نکال دیا امریکہ میں. اس طرح نہیں ہوتا کہ سرجنٹ آپ اس کو بلا کے آپ نکلوا دیں کسی لا میکر کو, اور اس طرح کی ساری چیزیں, تو بہت ساری نئی چیزیں تو وہ کر رہے ہیں جس سے لوگ خوفزدہ ہیں. اب یہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے ٹریول بین کی, اس میں پاکستان, افغانستان, ایران, عراق, صومالیہ, سوڈان سب شامل ہیں. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم مسلم تنظیم کیئر کاؤنسل اور امریکن اسلامک ریلیشن, انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے وہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے, لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں, تو پلیز جو بھی ویزا والے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس, بلکہ انہوں نے گرین کارڈ ہولڈرس تک کو کہا ہے کہ آپ کم از کم اگلے مہینے 1.5 مہینے تک ملک سے باہر نہ جائے, سفر نہ کرے, کوئی نہیں پتا کہ آپ کو واپس آنے دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے. اس میں مزیدار بات یہ کہ کل تک ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے, اور پہلی بار ٹرمپ نے کسی ملک کا شکریہ ادا کیا ہے, تھینک یو پاکستان کے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ 24 گھنٹے کی بات ہے, اس کے بعد اب آپ یہ خبر سنا رہے ہیں کہ نئی لسٹ بنی ہے کہ نہیں آ سکتے امریکہ, اس میں پاکستانی اور افغانی بھی شامل ہیں. پہلے تھینک یو پھر بین یو. ایک وقفہ لینا ہے, ہم نے ایک وقفہ لینا ہے. تو یہ ذرا آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا انور کہ کتنی صداقت ہے اس خبر میں, اگر ہمیں پتہ بھی ہے, کیونکہ ابھی تو یہ ذرائع ہی چل رہی ہے نا. اور ٹرمپ کی کیا بات ہے, ایک دن شکریہ کرتے ہیں اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ تم میرے گھر میں داخل نہیں ہوگے. کم از کم جو خبریں آ رہی ہیں, رائٹرز پہ جو رپورٹنگ آ رہی ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انور, آپ کو کیا پتا ہے کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرمپ, اور پہلے بھی اس نے کیا ہے, بالکل 100% ممکن ہے کہ وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھ, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے ان کا جو ریئیکشن آیا سارا, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت سیریس ہے. اور کوئی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منگل کو بریف کرنے لگے کانگریس کو, اس کے بعد جلد ہی یہ جاری ہو جائے گا انڈیا ایگزیکٹو آرڈر, اور پہلے بھی کر چکے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ایک تو آرڈر آ گیا ہے کہ ان ممالک کے حکام پر جہاں سے تارکین وطن بڑی تعداد میں آتے ہیں ان پہ ویزا کی پابندی لگ جائے گی, یعنی صرف تارکین وطن پر ہی نہیں بلکہ حکام پر بھی لگ جائے گی, تاکہ اس بنیاد پہ کہ ان کو روک کیوں دیا ہے. تو یہ حکم تو آ گیا ہے, تو اس کے بھی آنے میں بہرحال کوئی دشواری نہیں ہے, اور یہ کوئی ان پاپولر بھی ہوگا یا کافی پاپولر ہوگا امریکہ میں. تو جس طرح کے میں نے بتایا کہ جو یہ ہیومن رائٹس تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ تاکہ وطن کے میں جو لائرز ہیں مختلف لوگ جو جنہوں نے ذاتی پناہ وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے,
ان کے لائرز تک سے ان سے اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہوشیار رہے, کہیں بھی موو کریں تو ہمیں بتائے, آپ اپنے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھیں جاتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس ہے, مطلب پوری اپنی تیاری رکھیں. یہ یقیناً ہو بھی سکتا ہے, یہ ہے نا باٹم لائن اس کی. بالکل ہو سکتا ہے, صحیح ہے, بالکل بالکل. کہیں یہ نوبت تو نہیں ہے کہ یلو وہ کہیں یلو سٹار پہنے جو بھی ہیں؟ نہیں, یہاں پر وہ کریسنٹ ہوگا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے بھی ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ان کو جو مڈل ایسٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہ جو ایک اجازت نامہ ہوتا ہے جس کو بطاقہ کہتے ہیں, اس کے تحت لوگ آتے ہیں 10 سال 20 سال 25 سال جتنے سال بھی رہے آرام سے لیگلی رہے, کام کرے اور ریٹائر ہو کے اپنے ملک چلے جائیں. تو مطلب سکتا ہے وہ سسٹم ہو جائے, اقامہ ٹائپ چیز. ہاں اقامہ میں ہماری اقاموں پہ تو ہمارا کافی تجربہ ہے اس ملک میں. ہاں بہت ہے, اقامہ اشرافیہ کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا انور بھائی, یہ جو پالیسی ہے کہ جی یوکرین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار تیرا اتنا بڑا ملک ہے, اگر اس کا 20% روس نے لے ہی لیا تو کیوں مر رہا ہے, باقی 80% تو تیرے پاس ہے, یا یہ کہ جتنا ہم نے تجھے پیسہ دیا ہے اب اس کے بدلے ہمیں جو ریئر منرلز ہیں ان میں 50% حصہ دے. یا اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر لو اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو فضا بنی ہے اس میں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا تازہ ترین بیان کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ بھائی مسئلہ کشمیر, انہوں نے کہا بڑا آسان ہے حل ہونا, پاکستان نے کشمیر کا جو حصہ چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ نے جو ایک آسان فضا بنا دی ہے, جو کہ ایک نیشن سٹیٹ یا جو مقدس سرحدوں کے جو مغرب سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ سرحدیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اب اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, تو اس کے بعد یہ جو چھوٹے پہلوان ہیں یہ بھی اب اپنی منمانی کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں 19ویں صدی کی دنیا دیکھیں گے کہ جس کی جتنی طاقت ہے وہ جو جھپٹ سکتا ہے جھپٹ لے. بھئی آپ نے بہت اہم اور بہت خطرناک بات کی, نشاندہی کی. مجھے تو حیرت اس بات ہے کہ پاکستان اس سے بات کیوں نہیں ہو رہی ہے. میں اگر کسی پوزیشن میں ہوں تو کم از کم میں تو یہی نصیحت کروں گا اپنے حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے کسی قسم کے ایڈونچرزم سے پرہیز کریں. اس وقت اگر فرض کریں کہ کسی قسم کے ہم نہ بھی کریں, کسی قسم کی کشمیر میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے اس کا بھی سارا الزام ہم پہ ڈال دیا جائے گا. اور جنگ کی صورت میں خدا نخواستہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, ہم ضرور کر سکیں گے ڈیفینڈ, لیکن اگر ہمارے کسی علاقے پر کسی طرح قبضہ ہو گیا تو بین الاقوامی جو برادری ہے, دنیا جو ہے, وہ بھارت پہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالے گی, نہ امریکہ ڈالے گا کہ وہ علاقے خالی کیے جائے. اور بھارت کے اس دعوے کو کہ وہ اس کا ہی حصہ ہے, اس کو اگر وہ تسلیم نہ بھی کرے تو اس کے خلاف بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت احتیاط اور بہت ہوشیاری سے چلنے کا موقع ہے. ایبسلیوٹلی.